قرآن مجید میں تو قرآن نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ اب اس قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا لزوم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیات ایسی ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے نظریے کو، اس کے احکام کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے فرامین کو، اس کے انیکٹمنٹس کو اور اس کے سٹیچوز پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ پیغمبر کی زندگی آپ کے سامنے موجود نہ ہو۔ قرآن کا ٹیکسٹ اس ریکوائرمنٹ کو خود بار بار پیش کرتا ہے کہ ہمارے سامنے اس شخصیت کی تمام تر زندگی اور اس کے احکام اور اس کے فرامین، کیونکہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس تھیری کا ایک رول ماڈل آپ کے سامنے پیش کرے، اور اس رول ماڈل کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس پیغمبر کی زندگی کو ہم نے تمہارے سامنے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ اب یہ ناممکن تھا کہ قرآن یہ کہے کہ ہم ماڈل پیش کر رہے ہیں، اور ماڈل بھی صرف ماڈل نہیں، اسوہ حسنہ ماڈل آف ایکسیلنس ہے جو تاریخ انسانی کے اندر آخری رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا؟ ختم نبوت کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عہد قرآن مجید کے اندر باندھا کہ یہ ہم آخری ماڈل آپ کو عطا کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ اس ماڈل کی زندگی کی تمام تر تفصیلات کو محفوظ نہ کیا جاتا؟ قرآن مجید کی حفاظت کا تقاضا اس میں تھا کہ اس ماڈل کا بھی حفاظت کی جائے، وگرنہ قرآن مجید کی ساری حفاظت بے معنی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن اور ان السٹریشنز کے بغیر آپ سمجھ سکیں، کوئی ایک بھی نہیں۔ جساس نے 500 کے قریب احکامات ہمارے سامنے پیش کیے۔ قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں 500 کے قریب ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر احکام پیش کیے ہیں جنہیں آپ ڈوز اور ڈونٹس کہہ سکتے ہیں، حلال اور حرام کہہ سکتے ہیں، معروف اور منکر کہہ سکتے ہیں، خبائث اور طیبات کہہ سکتے ہیں۔ ان 500 احکامات کی عملی صورت حال کیا ہوگی وہ اس وقت تک سامنے نہیں آتی ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ان کے عمل کی ایک پوری تصویر ہمارے سامنے نہ کی جائے۔ تو قرآن جو ہے وہ خود پیاسا ہے، تشنگی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے حدیث کے بغیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تاریخ کے اندر انہوں نے ہمیشہ ٹھوکریں کھائی ہیں اور ان کی عقل کوئی واضح نقشہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکی۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ خود قرآن مجید کے مطالعے کا تقاضا یہ ہے، اس کے احکام کی فنی ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس شخصیت کے احوال کو، اس کے اعمال کو، اس کے افعال کو، اس کی حرکات کو، اس کے خصائل کو، اس کے شمائل کو، ہر چیز کو ہمارے سامنے محفوظ رکھا جائے۔